اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 10واں درس ہے۔ آج کے درس کی 5 روایات میں سے پہلی روایت کا موضوع یہ ہے کہ مومن کے لیے 6 چیزوں کا اقرار ضروری ہے۔ عمرو بن شمر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 6 چیزوں پر یقین رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ نمبر 1، معصیت کار و ستمگر افراد سے دور رہنے، اور نمبر 2، ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے، اور نمبر 3، مسئلہ رجعت پر ایمان رکھتا ہو، اور نمبر 4، متع کے حلال ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو۔ نمبر 5، سانپ مچھلی کے حرام ہونے پر یقین رکھتا ہو، اور نمبر 6، جراب پر مسح کرنے کے جائز نہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری روایت آج کی، اس کا موضوع مومن کی سخت مزاجی کی وجہ ہے۔ مسعدہ بن صدقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مومن بعض چیزوں کے بارے میں سخت ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ کتاب الہی کی بلندی و عزت اس کے دل میں ہے اور خالص ایمان اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی پرستش کرتا ہے اور اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیوں مومن بعض چیزوں کے بارے میں بخل کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ حلال راہ سے روزی حاصل کرتا ہے، اور کیونکہ حلال روزی حاصل کرنا سخت ہوتا ہے لہذا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حلال راہ سے حاصل کردہ چیز ضائع ہو یا اسراف ہو۔ اس طرح اس کام پر اس کا غصہ ہونا یا ناراض ہونا بیجا نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا، فرزند رسول مومن کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اس کی نیند غرق ہونے والوں کو نجات دینے والوں کی سی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا غذا کھانا بیمار شخص کی مانند ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کا گریہ جوان مردہ ماں کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کا اٹھنا بیٹھنا خوفزدہ شخص کے مانند ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مومن شادی کیوں کرتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے آپ کو فعل حرام سے بچانے کی خاطر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن میں 3 خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ پسند و ناپسند کرتا ہے وہ بھی وہی پسند و ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 2، مومن کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ مومن لاغر و ناتوان بدن کے ساتھ راتوں کو عبادت کے لیے جاگتا اور دنوں میں روزے رکھتا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے کہ پہاڑوں میں بھی کثرت بارش سے سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کے دین سے کوئی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے نمبر 3، مومن دین کے مسئلے میں بخیل ہوتا ہے تاکہ اسے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ تیسری روایت آج کی، اس کا موضوع مومن و مہاجر و مسلم کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ کیوں مومن کا نام مومن رکھا گیا ہے؟ وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ اس پر اسی طرح اطمینان کرتے ہیں جس طرح اپنی جان و مال پر اطمینان کرتے ہیں۔ اور کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کے ہاتھ و زبان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں کہ مہاجر کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں اور ہر اس کام سے ہجرت یعنی دوری کرنے والا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
اور چوتھی روایت کا موضوع مومنین کی علامات کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو برے کام سے ناراحت ہو اور نیک کام سے خوش ہو وہ مومن ہے۔ اور پانچویں اور آج کی آخری روایت کا موضوع مومنین کے لیے ناپسندیدہ باتیں کیا ہوتی ہیں۔ سعد ابن عبداللہ حباب واسطی سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنا برا ہے اس مومن کے لیے جو وہ ایسے کام کرنے کی خواہش رکھتا ہو جس کے بجلانے میں اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔